میری امی آپ کو پتہ ہے بہت سخت مزاج کی خاتون تھی، اور جب میں پیسے کمانے بھی لگی تھی، مطلب سوچے کمانے سے پہلے بھی ظاہر ہے وہ ایک ریسٹرکشن تھی، کہاں خرچ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح ہم ایسے جیسے آج کل کی بچیاں ہوتی ہیں نا، عید پر یہ لے لیا وہ لے لیا، ہم اس طرح نہیں خرچہ کر سکتے تھے. ہمیں ایک سرٹن بجٹ دیا جاتا تھا کہ اس چادر کے اندر رہ کر پیر پھیلانے. جب میں خود بھی کمانے لگی اور ہماری بات چل رہی تھی یاسر سے، تو یاسر کہنے لگا، اس کے اوپر یہ امپریشن بنا کہ یہ لڑکی کما رہی ہے اور لگتا ہے ماں باپ لے لیتے، کتنی سختی ہے کہ مجھے کپڑے نہیں بنانے دینے. یاسر کو مجھے بڑا ترس آتا تھا، اس نے ہمت نہیں کی پوچھنے کی، تو اس کو لگ رہا تھا کہ اس کا مطلب کہ یہ وہ تو اس کی امی تو خود بھی نوکری کرتی ہیں، یہ لوگ تو ویل سیٹلڈ ہیں، تو یہ اپنی بیٹی پہ اتنی پابندیاں کیوں لگا رہی ہے. امی پلیز مجھے یہ کپڑے بنانے دیں. میرے دیور کی شادی تھی، اس وقت میری شادی نہیں ہوئی تھی، تو اس کے کپڑے بنانے کے لیے بھی میں نے امی سے اجازت لی تھی کہ مجھے یہ خرچہ کرنا ہے. تو وہ نا میرے میاں کے مائنڈ میں بیٹھ گیا شادی سے پہلے کہ یہ تو اتنی اس کے پیسے یہ لوگ کہاں رکھتے ہیں. سو میری امی نے مجھے خرچہ، وہ مجھے ٹرین کر رہی تھی اس وقت، یہ میری بہت ینگ ایج میں شادی ہوئی تھی، کہ کیسے پیسے بچانے ہیں، اڑانے نہیں ہیں. اور واقعی ان کی ٹریننگ میرے بہت کام آئی. میں ان کی اتنی تھینکفل ہوں کہ اگر وہ مجھے ریسٹرکٹ نہ کرتی، ایک دم آپ کی چھوٹی عمر میں آپ کمانے شروع کرتے ہو تو آپ کا تو بس ہی چلتا، آپ یہ بھی کر لو، آپ وہ بھی کر لو، آپ یہ بھی. تو اس وقت اگر انہوں نے مجھے ریسٹرکٹ نہیں کیا ہوتا تو پھر آج میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا نا. صرف یہی نہیں آئی فیل کہ اگر ریسٹرکٹ بچپن میں نہ کیا ہوتا، دیکھیں اچھا برا وقت سب کے اوپر آتا ہے زندگی میں. اگر آپ کو بچپنے سے ہی نہ سکھایا جائے تو آپ برے وقتوں میں کیسے کوپ کریں گے؟ آپ کو تو آئے گا ہی نہیں. اب جیسے بہت چھوٹا سا اگزامپل ہے، میں 2 دن پہلے شوٹ پہ اپنے سیٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی، تو ایک ینگ ایکٹریس ہو از جسٹ اسٹارٹنگ آؤٹ، تو ان کے مجھے نیلز بڑے پیارے لگے نا، پراپر جیل مینیکیور جو ہوتا ہے. تو میں نے کہا دس لکس لولی، کہتی ہے تھینک یو. میں نے کہا کتنے کا ہوا؟ تو شی سیڈ 20,000. تو مجھے تھوڑا سا شوق لگا کہ آئی واز تھنکنگ کہ ابھی انہوں نے کام سٹارٹ کیا ہے، وہی والی آپ کی جیسے کہ آپ نے کام سٹارٹ کیا تو آپ پہ ریسٹرکشن تھی. آج کل کے بچوں پہ ہم یہ ریسٹرکشنز نہیں کر سکتے. مطلب اگر وہ پیسے کما رہے ہیں تو وہ جا کے 20,000 روپے کا مینیکیور کرا لیں گے، اینڈ دے ناٹ ایون گوئنگ ٹو تھنک ٹوائس اباؤٹ اٹ. میں نے یہ ہمیشہ سے یہ سیکھا کہ اگر آپ پیسے کما بھی رہے ہیں تو آپ نے اس کو سیو کرنا ہے، اور اس کا وہی والا چیپر. جیسے کہ میں کالج میں تھی، مجھے بھی بہت شوق تھا کہ میرے نیلز اچھے ہوں، لیکن گھر میں سیکھا کہ گھر میں ہی بیٹھ کے مینیکیور بھی کر رہے ہیں، اپنے نیلز پراپر فائل کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے ہاتھ ہمیشہ بہت خوبصورت لگے ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا. ایگزیکٹلی، ہاں وقت بھی چینج ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں تھا کہ کبھی برے لگے ہوں. ہاتھ ہمیشہ کمپلیمنٹس ملتے تھے کہ او اتنے پیارے نیلز، اتنے پیارے ہاتھ، لیکن گھر میں کرنا سیکھا. اسی لیے اس کے بعد جب زندگی میں بہت سخت وقت دیکھا تو دا فیکٹ کہ میں نہیں کر پاتی تھی، میرے آس پاس کے سب لوگ کر رہے ہوتے تھے لیکن مجھے نہیں بادر کیا، کیونکہ مجھے آتا تھا کہ مجھے اپنے آپ کو کیسے خود سنبھالنا ہے. اماں نے تیار کر دیا. سیلف گرومنگ دیکھو وہ تو آپ گھر سے ہی سیکھتے ہیں، جیسے چاہے بوائز ہوں چاہے گرلز ہوں، تو سیلف گرومنگ تو آپ کو سکھائی جاتی ہے. اور آئی تھنک مجھے لگتا ہے کہ بیک دین یہ ہوتا تھا کہ اتنا زیادہ رواج بھی نہیں تھا، اور آپ کو گھر پہ بھی آ جاتا تھا کرنا، دیکھ کے آپ سیکھتے تھے. لیکن اب کیا ہے کہ جیسے اب نئے بچے ہیں یا جو ٹیلی ویژن میں کام کرتے ہیں، تو ضروری نہیں ہے وہ خرچ کریں، ان کو بڑے پی آر میں چیزیں مل رہی ہوتی ہیں، تو دے آر انجوائنگ دیٹ پارٹ آلسو، کہ وہ لیکن جو فری مل رہا ہوتا ہے. جو نئے آتے ہیں نہیں، ان کو اتنا میں وہی والی بات کر رہی ہوں کہ ایک چھوٹی عمر میں جب آپ کو تھوڑے زیادہ پیسے ملنے لگتے ہیں نا، اس وقت آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا کریں. تو اکثر میں نے دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا بچوں کو بچاتے ہوئے، وہ فون جو میں 10 دفعہ لینے کا سوچوں گی کہ نہیں یار یہ تو ابھی آیا ہے اور ابھی اس کے پیسے ہیں، جبکہ میں ارن کر رہی ہوں، اچھا صحیح کر رہی ہوں، مگر پھر بھی میں 10 بار سوچوں گی کہ میں فون نہیں ناٹ اونلی دیٹ اگین، یہ میری گٹھی میں ہے. صرف یہی نہیں، ایک اگین بہت چھوٹا سا ایگزامپل، آئی ہوپ کہ لوگ مجھے بہت چیپ نہ سمجھیں، لیکن وہی ہے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں سیٹ پہ 3 دفعہ دن میں 1,000-1,200 روپے کی کافی آرڈر کر لی. میں آج بھی سیٹ پہ جا کے اپنی پھیٹ کے کافی صبح بنا کے پیتی ہوں، کیونکہ کیوں میں خرچ کروں دن کے 2,500 روپے کافی پہ، جب میں ایک کپ خود ہی بنا کے بہت سستا، مطلب اس میں کوئی پیسے خرچ نہیں ہو رہے. تو آئی ایم سیونگ ان مائی اوپینین. میں ان کے حساب ان کے مقابلے میں وہ 2,500 روپے اپنے سیو کر رہی ہوں، جو وہ بچے بس پھینک رہے ہیں. بیکاز آپ کو اس 2,500 روپے کی ویلیو پتہ ہے نا، ان کو ابھی تک اس کی ویلیو سمجھ نہیں آتی، بیکاز ایک سرٹن ایج میں آپ بہت جذباتی بھی ہوتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو
کو دیکھوں تو میں اس حساب سے مجھے ہنسی آ رہی ہے, کیونکہ شروع میں ظاہر میں نے بھی بہت ارلی ایج سے کمانا شروع کر دیا تھا, لائک 16 سال کی عمر سے میں نے کمانا شروع کر دیا تھا, کام شروع کر دیا تھا. لیکن میں بھی نہیں سنتی تھی ویسے بائی دا وے اپنی امی کی, امی بڑا, لیکن امی نے اتنا بولا, میں تو سنتی تھی بھائی, امی نے پھر الگ طریقے سے نہیں, ویسے سنتی تھی, ڈرتے تھے, لیکن انہوں نے مجھے ایک الگ طریقے سے سمجھایا. اگین انہوں نے کہا دیکھو اگر تم 100 روپے کما رہی ہو نا, چلو تمہیں شوق ہے, ظاہر ہے آپ کے پاس پیسے آتے ہیں, اور ہمیں ضرورت بھی ہوتی تھی آنیسٹلی. جیسے میں نے فرسٹ اپنے, میری آنکھیں کمزور تھی تو میں نے فرسٹ لینسز اپنے جو مجھے کمرشل کے پیسے ملے اس میں سے لیے تھے 2,500 روپے, تو وہ ضرورت کی چیز تھی. تو اگین نیڈز اینڈ وانٹس. اور امی نے کہا 100 روپے کما رہی ہو نا تو ایک کام کرو, 20 روپے بچا لو, 80 روپے خرچ کر دو, یعنی کہ تھوڑے تھوڑے فار رینی ڈیز. ان کا جو ایک ذہن میں تھا. اچھا کیونکہ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا گھر میں کہ جیسے یہ بتا رہی تھی کہ میری امی نے بھی میرا ہر عید کا جوڑا نا خود سیا, کیونکہ ان کی بھی فیشن سینس بہت اچھی تھی. اور وہ فراکس ایک زمانے میں امی دیکھتی تھیں, وہ انگلش جو آتی تھی سیریز, اس میں تو امی ٹیلر کو بتا کے نا وہی ساری فراکس بھی سلوا دیتی تھی. تو میں نے بڑا فیشن کیا ہے. کسی بات میں بچپن کی تصویریں دکھاؤں گی, تم لوگ کہو گے یہ کون ہے بھائی, ہر وقت نیٹ کی فراک, فلانی فراک. اچھا, اور ایک بیٹی بھی تو تھی. ہاں ایک تو, لیکن ہر جوڑا وہ خود سیتی تھیں, اور اس پہ گوٹے لگانا, اور میرے برتھ ڈے کے کپڑے. تو یہ والی بات وہی بات ہے نا, وہ رول ماڈل بنے تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ جو چیز آپ خرید لیتے ہیں وہ مہنگی پڑتی ہے, جو آپ خود بناتے ہیں وہ سستی پڑتی ہے. تو امی نے یہ سکھایا تھا. تو میں نے شروع میں تھوڑا کیا کہ بھائی ظاہر ایک دم آتے ہیں, آپ ٹی وی پہ کام کرتے ہیں, تو میں جا کے جب بھی جنریشن جاتی تھی 7-8 جوڑے اٹھا لیے, اور جوتے بھی اتنے اٹھا لیے. لیکن اس سے ایک صرف فائدہ مجھے یہ ہوا کہ نا دل بھی بھر گیا, نیت بھی بھر گئی. ایک سرٹن ٹائم کے بعد سمجھ بھی آ گئی کہ نہیں یار, مطلب بہت ہو گیا, آپ دل نہیں چاہ رہا. آپ کسی چیز کو دیکھ کے نا, مطلب آنکھوں میں آتا ہی نہیں ہے کہ آپ لے لو. بازاروں میں گھومتے ہیں, میں دیکھتی ہوں عورتیں سیل لگ رہی ہیں, یہ کھینچ وہ کھینچ وہ کھینچ, میں دیکھتی ہوں, پھر میں کہتی ہوں لنڈا بازار لگ رہا ہے, میں تو جا رہی ہوں. کیونکہ وہ اتنا زیادہ وہ چیزیں بھر دیتے ہیں نا, تو آپ کو چھانٹنی پڑتی ہے. وہ کہتے ہیں نا نیت بھر گئی, نیت بھر گئی. وہ تو کہہ رہی ہوں, ایک دفعہ خرید لیتے ہیں نا تو آپ کی نیت بھی بھر جاتی ہے, آپ کا دل بھی بھر جاتا ہے.